چوبارہ ڈسٹرکٹ رپورٹر عمیر حسن اوان کی رپورٹ کے مطابق ملک اعجاز حسین لیل سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چوبارہ، ملک عالم شیر لیل کی بھابھی ملک گلشیر لیل کی زوجہ کی کلخوانی میں زیب سجادہ حضرت سلطان باہو چیئرمین حضرت سلطان باہو ٹرسٹ حضرت پیر صاحبزادہ سلطان فیض الحسن سروری قادری نے زندگی اور موت کے فلسفہ پر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ پیر سید حسنین شاہ بخاری، خواجہ پیر محمد قاسم باروی، مولانا مفتی محمد عارف حسین خورشید اور دیگر علماء کرام اور ثنا خوان مصطفیٰ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر معززین علاقہ، دکانداروں، وکلاء، صحافیوں، محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، محکمہ ریونیو، دیگر مختلف محکمہ جات کے افسران اور ملازمین، ضلع بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات، پارلیمنٹرین، ملک بھر سے آئے رشتہ داروں اور علاقہ بھر سے ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چٹھا کے علاقہ پل 14 ہر دل عزیز شخصیت سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی صدر مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان میر محمد مرزا خان تالپور کا گزشتہ روز اسلام آباد سے واپسی پر ایکسیڈنٹ ہوا، جس کو کمر میں شدید چوٹ لگی، جس کی ڈی ایس پی خان محمد خان لنگرانہ، محمد فاروق خان لنگرانہ، محمد عارف خان لنگرانہ، ڈاکٹر غلام شبیر خان صدر پریس کلب خانپور منچوالا، لیاقت علی خان لگاری، ڈاکٹر مرید حسین خان تالپور، طاہر خان چانڈیا، یاسر عباس رمدانی، محمد عمران رسیدانی سمیت دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ بستی تالپور ہاؤس میں عیادت کی اور جلد مکمل صحت یابی کی دعا بھی کی، آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز ٹی وی شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بہاول نگر میں ایم ایس کی سیٹ میوزیکل چیئر بن گئی۔ ہسپتال کی انتظامی صورتحال ابتر ہو کر رہ گئی، مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تفصیلات کے مطابق عدالتی احکامات کے باوجود ڈاکٹر یونس کھوکھر کو بطور ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا چارج نہ مل سکا۔ اعلیٰ عدلیہ نے ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی کے بطور ایم ایس آرڈر کالعدم قرار دے دیے۔ اعلیٰ عدلیہ نے 12 مئی کو جاری کردہ چیف سکریٹری پنجاب کے احکامات بھی معطل کر دیے۔ ضلع انتظامیہ نے اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی کو ایم ایس کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی کو مبینہ طور پر محکمہ صحت پنجاب کے اعلیٰ افسر کی آشیرواد حاصل ہے، تو دوسری جانب ڈاکٹر یونس کھوکھر عدالتی احکامات لیے سیٹ کے لیے کوشاں ہیں۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اقبال نے بھی تاحال عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سی ای او ہیلتھ کی جانب سے ٹال مٹول توہین عدالت کے مترادف ہے۔ ایم ایس سیٹ پر لگی کشمکش میں سرکاری عملہ بھی 2 گروپوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دونوں گروپوں کی جانب سے ایک دوسرے پر ریکارڈ چوری کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ بجٹ اینڈ فائنانس سمیت ایڈمن بلاک کے متعدد دفاتر پر تالے اور عملہ غائب ہے۔ ایم ایس سیٹ کے حصول کی دوڑ سے ہسپتال کا نظام درہم بھرم ہو کر رہ گیا ہے، مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ سے ضم ہونے والے بی ای سی ایس اور این سی ایچ ڈی کے اساتذہ کی پنجاب لٹریسی اور نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 6 روزہ ٹریننگ کا انعقاد ہوا، جس کے آخری دن میڈم شبنم خان ڈی ای او لٹریسی نے شرکت کی۔ ٹریننگ میں موجود اساتذہ کے مسائل سنے اور ان کو جلد از جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ ٹیچرز کو محنت کی تلقین کی اور ٹریننگ میں موجود شرکاء کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی بھکر میڈم شبنم خان، پرنسپل گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول بھکر لٹریسی کوآرڈینیٹر اور ڈسٹرکٹ ٹرینر بھکر نے شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ جھنگ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے آن نیوز کے نمائندہ خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق جھنگ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر شہریوں کی سہولیات اور ٹریفک کے نظام کی بہتری کے لیے محکمہ ہائی وے کی جانب سے ایوب چوک، فیصل آباد روڈ، گوجرا روڈ، بھکر روڈ پر کارپیٹ اور پیچ ورک کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے سڑکوں کے پیچ ورک کے حوالے سے جاری تمام امور کی براہ راست مانیٹرنگ کے لیے متعلقہ افسران موقع پر جا کر جاری کام کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارپیٹ کرنے اور دیگر سڑکوں کی فوری مرمت ضروری امر ہے۔ اس حوالے سے تمام مین روڈ کی تعمیر اور مرمت کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا اور کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے کے پی کے بیورو چیف شاہ زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام سین گروپ کے مرکزی صدر مولانا حمید اللہ
حقانی صوبائی مجلس شورا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حمید الحق حقانی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں۔ JUI حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی جماعت کے صوبائی شورا کا اجلاس تھا، اور میں اس میں اپنے صوبائی قیادت کی دعوت پہ یہاں پہ میں مہمان خصوصی بنا آج، اور یہاں پہ ملک اور قوم کی جو موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت ابتر جا رہی ہے، پورے سال 1.5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کافی سیاسی اور معاشی حالات بگڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ غور و خوض ہوا، اور ساتھ ہی ہم نے مستقبل قریب یا بعید میں ہونے والے انتخابات کے لیے لائحہ عمل طے کیا کہ جن جن حلقوں سے ہم نے اپنے ارکان کو انتخابات کے کٹہرے میں اتارنا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ صوبے کا دورہ کیا جائے اور تنظیم سازی اور رکنیت سازی کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ تو اس وقت بالکل دینی حمیت اور وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، تو پھر بیراروی بڑھتی ہے، اور وہ پھر اپنے پرائے کو نہیں سمجھتے جانتے اور گھیراؤ جلاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تو اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، اور ایسے نوجوانوں کی روک تھام بھی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی الائنس مذہبی دینی قومی جماعتوں کا ہونا چاہیے، جو قوم کو ایک امتیازی حیثیت اس کی نظر آئے، اور لوگ بھی کسی مسیحا کے انتظار میں کہ یہ گھسی پٹی جو پارٹیاں ہیں اور بار بار آزمائی جا چکی ہیں اور انہوں نے ملک اور قوم کا بالکل حالت ابتر کر دی ہے، ان سے نجات ملے، اور کوئی دینی قومی قیادت ایسی اٹھے جو اپنی مراعات اور اپنی کرسیوں کے بجائے اس قوم کو کوئی مراعات دے اور دین اسلامی اقدار کو بلند پوری امت اور پوری دنیا میں لے کے جائے۔ حضرت اگر MMA واپس وجود میں آئی اور آپ کو دعوت ملی تو کیا آپ اس میں شامل ہوں گے کیا؟ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی کسی اتحاد سے انکار نہیں کیا، دینی یا سیاسی اتحاد سے ہم نے انکار نہیں کیا۔ خیرپور ناطن شاہ 12 اکتوبر 2022 سے نوری آباد میں سیلاب کے دوران کے شاہ واپسی پر نوری آباد کے مقام پر بس کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مغیری برادری کے ایک ہی خاندان کے 19 خواتین اور بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ ورثاء کی جانب سے 8 ماہ گزر جانے کے باوجود مالی سہایتا نہ ہونے پر نیشنل پریس کلب کے سامنے سخت احتجاج کیا۔ گاؤں دوست محمد مغیری کے ورثاء مزن علی مغیری، امداد علی مغیری، ذاکر علی مغیری اور STP رہنما علی حسن سکندر علی کہوکہر کی رہنمائی میں احتجاج کیا گیا۔ رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ فاتحہ پر آئے تو انہوں نے صوبائی صلاح کار اور فوکل پرسن فیاض علی بٹ کو پابند کیا تھا کہ ورثاء کی مالی مدد کی جائے، مگر ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اگر ہماری مدد نہیں کی گئی تو احتجاج کا دائرہ بڑھایا دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ مٹو سلہریہ کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پوسٹ گلوٹیاں موڑ کی بہترین کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کے مویشی اور لوڈر رکشہ برآمد کر کے مالکان کے حوالے کیے۔ SSP پیٹرولنگ سید توصیف حیدر اور DSP عرفان الحق کی زیر نگرانی اسسٹنٹ سب انسپکٹر یاسر محبوب اور ان کی ٹیم نے دوران ناکہ بندی گداگر گروہ کو قابو کر لیا، جن کے قبضہ سے 2 عدد مویشی جو کہ بلے والی گاؤں سے چوری کیے گئے تھے اور ایک لوڈر رکشہ تیز رفتار جو کہ امن آباد سے چوری کیا گیا تھا برآمد کر لیا گیا۔ یاد رکھیں، یہ گروہ مانگنے کے بہانے مختلف علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں اور رات کی تاریکی میں لوگوں کا لاکھوں کا مال لے کر چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد ایسے گروہ پر ہر صورت نظر رکھا کریں۔ اس گروہ کو آئندہ قانونی کارروائی کے لیے تھانہ بمبا والا پولیس کے حوالے کیا گیا۔ کالی کی منڈی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور نالیاں بند ہونے سے تعفن اور بدبو نے اہل علاقہ کا جینا محال کر دیا۔ گندگی کے ڈھیروں سے پیدا ہونے والی مکھی مچھروں سے متعدد خطرناک بیماریاں جنم لینے لگی۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے علاقہ بھر کی جنرل صفائی اور نالیوں کی صفائی کا فوری مطالبہ۔ علاقہ بھر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر گندگی کے ڈھیر اور ان سے اٹھنے والے تعفن نے اہل علاقہ کا جینا دو بھر کر دیا۔ عرصہ قریب 6 ماہ سے صفائی پر کام نہیں کیا گیا۔ سینیٹری ورکر تنخواہیں نہ ملنے سے کام چھوڑ چکے ہیں۔ گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والے تعفن اور پیدا ہونے والے مکھی مچھروں سے متعدد خطرناک بیماریاں، جن میں ہیضہ، گیسٹرو انفیکشن، ملیریا، TB، تپ دق اور ہیپاٹائٹس C جیسی موذی امراض شامل ہیں، پیدا ہو رہی ہیں۔ اہل علاقہ نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لے کر علاقہ بھر کی جنرل صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔
खबर शामिल करते हैं पाक पतन से। ब्यूरो चीफ सैयद जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल पाक पतन डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान का महकमा लाइव स्टॉक पाक पतन के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी पाक पतन में कहना था कि ज़मींदार गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद साइंसी तरीके अपनाए। महकमा लाइव स्टॉक पाक पतन के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी पाक पतन के हाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा लाइव स्टॉक की कट्टा भैंस बचाओ स्कीम के तहत रजिस्टर किए गए कामयाब मर्द और ख़वातीन फार्म्स में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल पाक पतन डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने चेक तकसीम किए। इस मौका पर एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद सलीम अंजुम और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक पाक पतन डॉक्टर फरहत तुफैल और महकमा के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल पाक पतन डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने मवेशी पाल हजरात से खिताब करते हुए फार्म्स की जदीद साइंसी बुनियादों पर कट्टे पालने की काविश को सराहा और उन्होंने मजीद कहा कि ये स्कीम मुल्क में बढ़ती हुई गोश्त और प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मावन साबित होगी। इस मौका पर एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक पाक पतन डॉक्टर मोहम्मद सलीम अंजुमन ने मवेशी पाल हजरात को महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से मुहैया की जाने वाली सहूलियात से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने की तलकीन की। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर पंजाब स्टीज प्रोग्राम के एमडी पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड्स कंपनी सैयद जाहिद अजीज़ का बहावलनगर में पंजाब स्टीज प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों का विजिट और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार भून के साथ पंजाब स्टीज प्रोग्राम के मंसूबों पर पेश रफ्त के हवाले से जायज़ा इजलास में शिरकत। सैयद जाहिद अजीज़ ने अपनी टीम के हमरा DC बहावलनगर को मौजूदा रोड्स, पार्क्स और सीवरेज के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मजीद बरा DC बहावलनगर के साथ मीटिंग में पार्क्स और चौकों की ताज़ीन और आराइश के हवाले से भी अहम फैसले किए गए। पार्क्स और चौकों की ताज़ीन और आराइश के हवाले से भी अहम फैसले लिए गए। पंजाब स्टीज प्रोग्राम के तहत बहावलनगर समेत पंजाब के 16 शहरों में करीब 36 अरब रुपए के म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे जारी हैं। बहावलनगर में भी 2000 मिलियन से ज़्यादा मालियत के वाटर सप्लाई, सीवरेज, पार्क्स और रोड्स के मंसूबा जात मुकम्मल किए जाएंगे। सैयद जाहिद अजीज़ ने मुतल्लिका अफसरान के हमरा मुख्तलिफ मंसूबों की जगहों का विजिट भी किया, जहां उन्होंने मंसूबों पर मजीद बेहतर अंदाज में काम के लिए हदायत भी दी। MD PMDFC सैयद जाहिद अजीज़ का इस मौके पर कहना था कि पंजाब स्टीज प्रोग्राम के तहत करीबन 140 मिलियन की लागत से शहर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जदीद स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी मुहैया की जा चुकी है। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मरीद के कैंपस की संग बुनियाद रख दी गई। हमारे नुमाइंदा मलिक सलमान की अपडेट के मुताबिक और इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा है कि हम घास खा लेंगे मगर किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारी नहीं बेचेंगे। 9 मई के वाक़ये के बाद इमरान न्याजी का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। इमरान खान मुल्क दुश्मन आलमी क़ुव्वतों का एजेंट है। इमरान को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया गया, इसे कानून का सामना करना पड़ेगा। इमरान न्याजी ने 4 साल में जो मुल्की तबाही की है, मुस्लिम लीग नून इसे ठीक करेगी। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में तालीम की कैद ख़त्म कर दी है। 65 साल के अशख़ास भी तालीम हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हुनरमंद अफराद की डिमांड है। 70% तलबा इस इदारे से फारिग होने के बाद कहीं भी मुलाजमत कर सकते हैं। मरीद के कैंपस में पंजाब भर के तलबा तालीम हासिल कर सकेंगे। दीगर मुकर्ररीन में वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुख्तार राना, अतीक अनवर चौधरी, अरशद अली वर्क चौधरी, हसन रियाज शामिल थे। फर्रुखाबाद से आपको बताते चले, म्यूनसिपल कमेटी फारूक की मुबैना मिली भगत से शहर भर में पुख्ता और आर्जी तजावज़ात कायम हो गई। शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना, घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी फारूखाबाद ने मुबैना रिश्वत खोरी की इंतहा कर दी। बल्दिया के अफसरान ने मंथलियाँ लेकर पूरे शहर में पुख्ता और आर्जी तजावज़ात कायम करवा दी। अड्डा, अप्रोच रोड, चुंगी स्टॉप और मेन बाज़ार में तजावज़ात की भरमार। दुकानों के आगे कई फुट स्टॉल्स लगा दिए गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेन अड्डा पर फल फरोशों और होटल मालकान ने इस कदर तजावज़ात कायम कर ली कि कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। मगर कमेटी फारूखाबाद के इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और अमला ने भारी रिश्वत लेकर आंखें बंद कर ली हैं, जबकि अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए इक्का दुक्का गरीब रेडी बानों के खिलाफ कार्रवाई करके फ़ोटो सेशन किया जाता है। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी फारूखाबाद में रिश्वत का बाजार सरगर्म है।
جیب گرم کرنے پر تجاوزات قائم کرنے کی اجازت ہے، جس کا باقاعدہ حصہ افسران تک پہنچایا جاتا ہے۔ فاروق آباد میں تجاوزات اور رشوت خوری کی بڑی وجہ کئی سالوں سے ایک ہی جگہ پر تعینات عملہ ہے۔ شہریوں نے سیکٹری بلدیات سے فاروق آباد میں تجاوزات ختم کروانے اور کرپٹ عملہ کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہ زمان رضوی کے مطابق بجٹ کے حوالے IRS میں سیمینار کے بعد صوبائی وزیر ملک مہر الہی اور پاکستان بزنس فورم مرکزی صدر کاشف چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ کے علاقہ شفی عام آدمی کو ریلیف دے سکے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں کوشش یہ کی جا رہی ہے بجٹ میں کہ جو بنیادی اشیاء ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، اس پر لوگوں کو ریلیف ملے۔ ملک کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں، مجھ سے زیادہ آپ صافی لوگ ہیں، جانتے ہیں، اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ IMF کی جو پابندیاں آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو میں تو اس وقت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ کو کہ IMF کی امداد کے بغیر وہ اتنا عرصہ ملک کو چلا گئے۔ تو میں تو ان کو پھر بھی کہتا ہوں کہ IMF کے علاوہ اگر ملک کو آپ چلا لیں تو اس ملک پر بہت بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ حال کے اندر IMF کی سخت ترین شرائط کے اندر یہ بجٹ آئے گا، اور اس بجٹ سے ریلیف کی اور اس بجٹ کو عوامی یا سیاسی یا الیکشن بجٹ کی ہم اگر توقع رکھیں تو یہ نہیں ہوگا۔ اس بجٹ کے اندر ضرور حکومت اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ وہ ایک سبسڈی دے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں، یا غریب آدمی کو کچھ اشیاء خورد و نوش پر ریلیف دینے کی شکل میں۔ لیکن اس کے علاوہ تو یہ بجٹ چونکہ IMF کی اس وقت اتنی سخت شرائط ہیں، اور IMF کی شرائط اور IMF پیکج کے بغیر جو دیگر ڈونر ممالک ہیں وہ بھی پیسہ دینے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہیں، تو ایسے حالات کے اندر تو اس بجٹ کے اندر نئے ٹیکسز بھی آئیں گے، اس بجٹ کے اندر مہنگائی بھی آئے گی، اس لیے کہ جب پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمت بڑھے گی تو اس کے نتیجے کے اندر لامحالہ مہنگائی آئے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت دیگر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیتے ہوئے اور تاجر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیتے ہوئے، جس طرح یہاں ملک مہر الہی صاحب نے جس کا اشارہ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب اور حکومت اگر اس طرف آئیں کہ IMF کی مدد کے بغیر ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کرتے ہوئے بجٹ بنائیں تو کچھ وقت تو مشکل ہوگا، لیکن اس مشکل کے بعد پھر اس قوم کے لیے آسانی اور خوشخبری ہوگی۔ موږ مختلف پروګرامات کړي دي IRS طرف نه، اوس موږ ریسنټلی چې کوم پروګرام شنو هغه په پری بجټ سیمینار باندې د کنټری لپاره مختلف ریپورت تیارول، هغه چې کوم د باندې پالیسیز ایشوز تیارول او هغه حکومت ته ورکول۔ د مخکې موږ یو سیمینار کړو په افغانستان کې، زموږ وفتلو افغانستان ته هغه یو سیمینار شو، انټرنیشنل سیمینار په نوم باندې بټوین افغانستان اینڈ پاکستان، نو هغه پکې مختلف ملاقاتونه موږ کړو چې باغ ټریډ لحاظ سره او د میډیا لحاظ سره پای کې هغه د هیلث لحاظ سره، نو هغه دواړو کنټریز ډېر غټ بینیفټس ورکړي۔ سیالکوٹ کے علاقہ شفیدہ بھٹا میں سماجی شخصیت سرپرست اعلیٰ صفیہ فاؤنڈیشن ہائی اسکول حاجی میاں انور کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں چیئرمین پنجاب مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی علامہ یامین مدنی، شاعر ایوب صابر، سماجی شخصیت صدیق حیدر اور دیگر شخصیات سمیت اسکول کے بچوں، پرنسپل سمیت فیمیل ٹیچرز نے بھرپور شرکت کی، جبکہ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، جبکہ بچوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے نعرے درج تھے۔ بعد ازاں سرپرست اعلیٰ حاجی میاں انور کی زیر قیادت پاک فوج سے اظہار یکجہتی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا، جہاں اسکول کے بچوں نے آرمی لباس زیب تن کر رکھا تھا اور تقریب کے مہمانوں نے اور اسکول پرنسپل سمیت فیمیل ٹیچرز نے بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حاجی میاں انور، علامہ یامین مدنی اور معروف شاعر ایوب صابر نے کیا کہا، سنتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی اس رپورٹ میں۔ ہر وہ کام کریں جس کے اندر ہماری فوج کی، ہمارے پاکستان کی عزت بلند ہو، اور ہم چاہتے ہیں اپنے فوج کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آج ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، کہ ابھی ہیں اور قیامت تک فوج کے ساتھ رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، سیاست تبدیل ہو سکتی ہے، ہر کام تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی فوج یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، یہی فوج میں رہنا ہے۔ اور جو پاکستان ہے، پاکستان بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، پاکستان بھی یہی پاکستان رہنا ہے۔ ہزاروں کے ساتھ ہے، ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے۔ ہمارا کان مال جان ہر چیز پاکستان پر، افواج پاکستان پر قربان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ جو امن کی خوشبو بھرتی ہے،
जो अमन की खुशबू भरती है, इसके पीछे वर्दी है। कोई कत्ल जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। साबिर यमन जो हमदर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाक फौज जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ननकाना साहब से हसन लीडाना की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में हज ट्रेनिंग सेंटर के बानी शेख फ़िरोज़द्दीन के रिहाइशगाह पर आज़मीन हजाज के लिए एक रोज़ा तरबीती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तरबीती नशिस्त का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया, जिसमें उलमा इकराम ने हरम काबा की बरक़ात और अरकान हज की फजीलत पर जामिया गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदायगी फ़रीज़ा हज के बाद हाजी गुनाहों से इस तरह पाक होता है जैसे माँ के पेट से आज जन्म लिया हो। हाजी शेख जावेद अहमद ने मुनासिक हज और उम्रा और इनकी अदायगी पर आज़मीन हजाज को आगाही फ़राहम की, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद यासीन कमर ने दौरान हज दरपेश आने वाले मसाइल और इनके हल पर गुफ्तगू की। शेख आबिद फ़िरोज़ एडवोकेट ने आज़मीन हजाज को अजीम सफ़र की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि दौरान सफ़र हजाज कराम को सब्र तहम्मुल, नज़्म व ज़ब्त और अमन व अमान को बरकरार रखना चाहिए। अल्लाह पाक तमाम आज़मीन हज के अजीम सफ़र को आसान बनाए। आज़मीन हजाज की आसानी के लिए रहनुमाए हज और उम्रा किताबचा और मुफ्त एहराम की तकसीम के साथ दीगर सफरी सामान भी दिया गया। नशिस्त के अख्ताम पर आज़मीन हज के लिए सेहत और तंदुरुस्ती, सलामती, कामयाबी, कामरानी, उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। डिजकोट थाना रोशनवाला के इलाका दालोवाल के करीब 22 अफराद का शहरियों पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किए जाने का इंकशाफ। थाना रोशनवाला के इलाका दालोवाल में मुतासरीन ने मोबाइल शॉप बना रखी है। कुछ नामालूम 22 अफराद की जानिब से इनकी दुकान पर कब्जा किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। 22 अफराद मुतासरीन की दुकान पर आए और सामान की तोड़ फोड़ का भी इंकशाफ। नौजवान और दुकान में मौजूद अफराद को मुबैना तौर पर तशद्दुद किए जाने का मामला। मुतासरीन के मुताबिक 22 अफराद हमारी जगह लेना चाहते हैं और भत्ता मांगते हैं, लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि CPO फैसलाबाद एक्शन लेकर हमारे साथ होने वाली ज़्यादती की कार्रवाई करे। राशिद नज़ीर मेरा नाम है जी, दालोवाल तो मैं बोल रहा वा। इन्होंने जी साढ़े आ बंदे इधर रहते हैं 15-20 जने, वो आए आ, उन्होंने आन के लिहाजा साड़ी दुकान भन्नी आ। दुकान भन के उन्होंने साड़ा कीमती कई समान बहुत चीज़ें ऐसियां तोड़ दित्तियां। मैं अगे होया तो उन्होंने मैनू बहुत मारिया वा। लिहाजा देखो मेरा हाल देख लो उन्होंने की कीता हैगा वा। मेहरबानी तुहाडी, इहदा तुसीं कोई सानू अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए हैगा वा। आ देखो जी इन्होंने मेरे आ देखो कल्ले नू मारिया, मैं कल्ला जाना सीगा, मेरे लक दे निशान पे हैगे आ देखो बहुत तशद्दुद कीता जी इन्होंने जी। तारक वल्द यकूब अहमद, जाहद वल्द यकूब अहमद, नवीद वल्द बशीर अहमद, हमजा वल्द यासीन, अली वल्द यासीन, आबद वल्द यासीन, इन्होंने 6 ने तो मैनू साह नहीं लैन दिता। बकाया सारे बंदे जिहड़े से ना दूजे भी सीगे, उन्हां दा प्यो आ भाजी साडे नाल आ। मेरे इत्थे समझ लो कि साडे पीर भाई आ, मेरे पीर भाई आ दरबार शरीफ ते रहिंदे, बेचारे मौजूम बंदे आ। उन्होंने भी इन्होंने बहुत कुटिया, उन्होंने कुट्टन के तो बाद साडे अल आ गए। उस तो बाद साडी दुकान दे अगे पिस्टल लैके गेड़े कढ़ते रहे आ। इन्हों छड्डना नहीं हैगा, असीं इन्हों छड्डना नहीं हैगा। असीं बार बार बच्चे ने ये गल कह रहे कि आउंदे नहीं बाहर, इंज नहीं करते हैगे। मेहरबानी साथे शफकत की जाए, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत दीगर सिक्योरिटी फ़राइज़ के साथ साथ मसीही इबादत गाहों की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात, जिन पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। छतों पर भी पुलिस मुलाजमान को तैनात किया गया। ज़िला के सर्कल अफसरान और SHOs ने जारी शुदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को चेक करने के साथ साथ ब्रीफ किया और ड्यूटी अलर्ट रहकर सर अंजाम देने की हिदायत की। बादशाह सिक्योरिटी इर्द के माहौल और गैर मुतल्लका अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखी। इस मौका पर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि ज़िला में अमन व अमान के हवाले से दीगर सिक्योरिटी फ़राइज़ के साथ इबादत गाहों में भी सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारी अवलीन फ़राइज़ में शामिल है।
پیر محل پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری، 3 ملزمان گرفتار، 1 رائفل 244 بور، 1 ریپیٹر 12 بور، 1 پسٹل 30 بور و گولیاں برآمد، مقدمہ درج۔ ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ DPO ٹوبہ کی سربراہی میں ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالیہ کارروائیوں میں DSP پیر محل ملک ظفر اقبال کی سربراہی میں SHO تھانہ پیر محل ابتسام الحق SI غلام مرتضیٰ ASI اور ملازمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر علاقہ تھانہ پیر محل چک نمبر 664/5 میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ ناجائز قبضہ میں رکھنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزم بلال کے قبضہ سے پسٹل 30 بور و گولیاں، ملزم عمر کے قبضہ سے رائفل 244 بور و گولیاں، ملزم اسد کے قبضہ سے ریپیٹر 12 بور و کارتوس برآمد ہوئے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے جن کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔